हम मौजूद हैं पाकिस्तान के दिल कराची शहर के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और ऐसे ऑफिस के बाहर जिसके हाथ में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। जी हाँ, पाकिस्तान का मुस्तकबिल यानी तलीमी निज़ाम। ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस है और यहाँ जानते हैं हम पिछला सेशन कैसा रहा और ये पाकिस्तान के मेमारों को बनाने में कौन सी स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो आए देखते हैं, सुनते हैं इनकी ज़बानी इन्होंने इस साल कैसे इम्तिहान के ऊपर निगरानी की, कैसे उसको शफाफ बनाया। आए देखते हैं, चलें। वीडियो हमारे पास मौजूद है, इस टाइम उनसे हम सवाल करते हैं कि सेशन 2023 और 2024 तलीमी सरगर्मियों में कैसा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने इनरोलमेंट को फोकस किया। स्कूलों के अंदर जो ड्रॉप आउट स्कूल बच्चे थे जो स्कूलों से बाहर हैं, तकरीबन पूरे सिंध में 70 लाख के करीब पूरे सिंध में बच्चे जो है स्कूलों से बाहर हैं। तो हमारे लिए हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन और मिनिस्टर एजुकेशन और डायरेक्टर साहब की ख़ास हिदायत पर हमारा पहला फोकस ये था कि जो ड्रॉप आउट स्कूल बच्चे हैं उनको हम लेकर आए स्कूलों में। सर, इसकी जो ड्रॉप आउट होने की जो रीज़न थी वो तो मेन लॉकडाउन था। जी, जिसकी वजह से बच्चों में स्कूलों की तरफ जाना ही छोड़ दिया। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की सूरत हाल है, गवर्नमेंट अपने स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर अंदाज में कर रही है। अच्छी बात यह है कि तकरीबन पूरे सिंध के अंदर 60,000 नए असातिज़ा तैनात किए गए, जो एक बहुत बड़ी काविश है हमारे गवर्नमेंट ऑफ सिंध की। जो हमें स्कीम ऑफ स्टडी जो दी गई हमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से, उस पर अमल दरामद किया गया। हमने एक एकेडमिक कौंसल, हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने एकेडमिक कौंसल बनाई जिसमें हर पहलू को मद्देनज़र रखते हुए कि कौन से मंथ में क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, लेसन प्लान कैसे होगा, उसका ड्रेस कैसा होगा, कौन सी उसी क्लासरूम में एक्टिविटीज़ कैसी होंगी, इसको ज़्यादा फोकस किया। और जिसकी वजह से माशाल्लाह हमारे कराची सेंट्रल के अंदर बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट मिला और बच्चों का टर्न आउट हमारे स्कूलों में बढ़ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले साल जो हमारी इनरोलमेंट थी उससे ज़्यादा ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन कराची सेंट्रल में तकरीबन 55,000 के करीब हमारे इनरोलमेंट है, जो सिर्फ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूलों के अंदर है। मैं अभी प्राइमरी की बात नहीं कर रहा, मैं सेकेंडरी स्कूलों की बात कर रहा हूँ। 140 से करीब हमारे स्कूल है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने 29,000 जो है वो गर्ल्स हैं और फिर उसके बाद हमारे बॉयज़ हैं। 140 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के स्कूल हैं। तो आप ये इनको सुपरविजन कैसे करते हैं? ये एक अदारा सिर्फ ये एक इदारा, एक बाकायदा एक मैकेनिज़्म हमारा मौजूद है जो हमारे तालुक़े हैं। 4 हमारे तालुक़े हैं, न्यू कराची, लियाकताबाद, गुलबर्ग और नॉर्थ नाज़ाबाद। इसके हमारे तालुक़ा ऑफिसर्स हमारे तैनात होते हैं जो हर स्कूल की उस तालुक़े में मौजूद तादाद के बुनियाद पर वो उनको मॉनिटर करते हैं, उनके जायज़ा लेते हैं, उनकी जो मसाइल हैं उसको ख़त्म किया जाता है। इस तरह हमारे पास कुल 8 मेल और फीमेल मिलाकर 8 तालुक़ा ऑफिसर्स होते हैं जो इसको मॉनिटर करते हैं। अच्छा, तो सर तलीमी मेयार जो डिपेंड करता है टेस्ट के निज़ाम पे, इम्तिहान पे, तो इसको बेहतर करने के लिए आपने क्या तरीक़ेकार अपनाया इस डिस्ट्रिक्ट में? देखिए, तालमी मेयार के अंदर बेहतर करने के लिए हमने सबसे बेहतर पहले एक नया सिलेबस को मुतारिफ़ कराया और उसके अंदर जो हमारे क्वेश्चंस हैं ना उसको हमने तरतीब दिया। वो जो सालाना एक इम्तिहान का पैटर्न था उसको हमने तब्दील किया, उसको हमने अफर्मेटिव और समेटिव करके उसको बेहतर अंदाज में करने की कोशिश की। उसके अंदर हमने बहुत सारी कैटेगरीज़ को इंट्रोड्यूस किया है। बहुत सारी कैटेगरीज़ से मुराद उसके अंदर हमने फ़िज़िकल एजुकेशन को तारुफ़ करवाया और ये पहला डिस्ट्रिक्ट है पूरे सिंध के अंदर जिसने फ़िज़िकल एजुकेशन की तालीम को इस सिलेबस के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। हमारे 4 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फाइनल टर्म। तो इस 4 टर्म्स पे हमने मुद्दत में इसको रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असातिज़ा इसके पर भरपूर मेहनत कर रहे हैं। फ़िज़िकल एजुकेशन क्योंकि हमारी ज़िंदगी का बड़ा अहम रोल प्ले अदा करता है, ज़िंदगी के अंदर वो तरबियत सिखाता है कि कैसे ज़िंदगी गुजारी जाए। तो ये क्रेडिट मैं अपनी साबका डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर मोहतरमा इतरत जमाल साहिबा को दूंगा जिन्होंने बहुत बेहतर अंदाज में इस सिलेबस को तैयार किया। और उसके बाद इसकी हमने असातिज़ा के साथ मिलकर वर्कशॉप भी करवाई और उसके अंदर तमाम असातिज़ा को हमने बताया है कि बच्चों की फ़िज़िकल एजुकेशन किस तरह से हम क्लास में तदरीस के साथ साथ हम इसको भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा
ہم نے جو اسکاؤٹنگ تحریک ہے جو ایک بین الاقوامی تحریک ہے، الحمدللہ یہ پاکستان کراچی سینٹرل جو ہے اسکاؤٹنگ کے اندر پورے پاکستان میں نمبر 1 ہوا کرتا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی بھی نمبر 1 ہے، لیکن اس کی جو تاریخ کا ہم مطالعہ کریں تو پورے پاکستان میں نمبر 1 اسکاؤٹنگ کی اس میں شامل ہوتا تھا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ اس مقام کو حاصل کریں جس میں یہ نمبر. اس کے لیے ہم نے سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہم نے اٹھایا کہ 174 اساتذہ میل اور فیمیل ان کو ہم نے تربیت دی، اور یہ وہ نئے اساتذہ تھے جو نئے اپائنٹ ہوئے ہمارے پاس. یہ ینگ اور انرجیٹک ہمارے اساتذہ ہیں، ان کو ہم نے یہ تربیت کرائی، اور تربیت کرانے کے ساتھ ساتھ ہم نے ان اسکولوں میں آلریڈی یہ تعینات تھے تو ہر ایک کو ہم نے اسائنمنٹ دیا کہ اپنے اس یونٹ کو تشکیل دیں. پھر اس کے بعد ہم نے اگلے مرحلے میں ہمارے جو اسکاؤٹس بچے ہیں ہر اسکول کے ایک پیٹرول کو، جو ایک پیٹرول 8 افراد بچوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس کی تربیت کا اہتمام کیا، اور الحمدللہ ہم نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا. اور اس کے علاوہ جو ہمارے افسران بالا ہیں ان کو بھی اس تحریک کے اندر ہم نے موٹیویٹ کیا. خاص طور پہ میرے ڈائریکٹر ایجوکیشن یار محمد بالادی صاحب اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر مشرف علی راجپوت صاحب، انہوں نے بہت بہتر انداز سے اس کا سربراہی فرمائی اور اس کو پورا فری ہینڈ دیا کہ ہر اسکول کے اندر ایک یونٹ جو ہے وہ بنے گا، اور تاکہ بچے جو ہے نہ صرف تعلیمی میدان میں بلکہ ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی آگے کی جانب رہے. نیا سیشن میں کون سی نئی چیزیں متعارف کروا رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر ہم سب سے پہلے اسکاؤٹس بچوں کی جو تربیت ہے نا ان کے بھی مراحل ہیں، اتحاد بیچ، تنظیم بیچ، یقین بیچ. ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو جو اسکول کے اندر اتحاد بیچ، یقین اور تنظیم بیچ جو ہے وہ کروایا جائے. پھر اس کے بعد ہم یقین بیچ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سطح پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ کروائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اساتذہ کے لیے بھی بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں اس کے اندر. خاص طور پہ ہمارے بہت سارے اساتذہ اس وقت کراچی حاجی کیمپ کے اندر اپنی سروسز انجام دے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ اچھی خدمات کی بنیاد پر ان کی سلیکشن بھی ہوتی ہے، جو سعودی عرب میں بھی اپنی خدمات انجام دیتے ہیں. تو اس وقت بھی ہمارے تقریباً 12 اساتذہ جو ہے اس وقت کراچی حاجی کیمپ میں بھی کام کر رہے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ امید ہے کہ اگلے سال کوئی نہ کوئی ہمارا اللہ تعالیٰ کے بلاوے پہ وہ ضرور حاجی کیمپ میں جائیں گے. اور اس کے علاوہ معاونین حج جو اس وقت ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا معاونین حج کا بھی ایک اشتہار شائع ہوا تھا جس میں اساتذہ نے بڑا ٹیسٹ دیا، تو اس میں ہمارے 4 اساتذہ ٹیچر نیو GST وہ بھی سلیکٹ ہوئے ہیں، اور اس سال وہ الحمدللہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے سعودی عرب جا رہے ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ وہ ہمارے کراچی سینٹرل کی ٹیچرز ہیں. حج کی ادائیگی جی اس سال حج کی بھی ادائیگی کریں گے، اور معاونین حج کا فریضہ بھی سر انجام دیں گے. وہاں پہ جو ورلڈ ہے وہ بکس فری ایجوکیشن کی طرف جا رہا ہے. جی جیسے آن لائن ٹیسٹ ہو رہے ہیں ہمارے یہاں MCAT وغیرہ کے بھی، تو کیا ڈسٹرکٹ سینٹرل میں یہ سیٹ اپ لانے کی طرف سوچا جا رہا ہے؟ یہ اسٹیپ آن لائن ٹیسٹ فری کا تو ایسا کانسیپٹ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے جس میں ہم کتابوں کے بغیر پڑھائی کا رجحان رکھیں، لیکن ہم فری اس کی آن لائن کلاسز کا اجرا ہم نے بالکل کیا ہوا ہے. ابھی ہم نے ہمارے 10 اسکول سلیکٹ کیے ہیں گورنمنٹ آف سندھ نے، جو اس بات کی تعلیم دیں گے آن لائن کے ذریعے. جو مختلف ادارے جو ہمارے ساتھ منسلک ہیں وہ ان کے ذریعے تعلیم دیں گے. لیکن اچھا اسپورٹس میں جو لاسٹ ٹائم آپ نے کون سی گیمز جو بچوں کو کروائی اور کیسے یہ ممکن ہوا اتنی نظام کو لے کے؟ دیکھیں الحمدللہ یہ ایک جب سے میں نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس کا پوسٹ 4 سنبھالا ہے، جب سے میں کیونکہ خود بھی اسپورٹس مین رہا ہوں، اسکاؤٹ لیڈر رہا ہوں، تو میری زیادہ تر کوشش یہ رہی کہ جہاں بچے تعلیمی سرگرمیوں میں آگے ہیں ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی آگے ہوں. تو تقریباً پچھلے کئی سال سے باقاعدہ انٹر اسکول کرکٹ ٹورنامنٹ، فٹ بال، فٹ سال، ہاکی، ایتھلیٹک، تھرو بال، یہ ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی تھی. لیکن الحمدللہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہمارے مشرف علی راجپوت صاحب کی خاص دلچسپی، خاص شوق کی بنیاد پر ہم نے اس پروگرام کو باقاعدہ آغاز کیا، اور اس کا ہم نے کرکٹ کے اندر بھی پورا انٹر اسکول کرکٹ ٹورنامنٹ کرایا. اس میں ہمارے پاس بہت سارے لوگ بھی اس میں تشریف لائے. حسن رضا ٹیسٹ کرکٹر کیونکہ وہ ہمارے ہی ڈسٹرکٹ سے ہی تعلق رکھتے ہیں، وہ تشریف لائے. ہمارے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نے اس کا باقاعدہ افتتاح کیا، اور تقریباً 32 ٹیموں نے اس کے اندر حصہ لیا، اور علامہ اقبال ہائر سیکنڈری اسکول نے اس کو فتح حاصل کی، اور اینگلو اورینٹل اسکول جو تھا GBS وہ رنر اپ رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس فٹ بال کا بھی ہم نے ٹورنامنٹ کروایا، اس کے اندر بھی تقریباً 32 سے قریب ٹیموں نے حصہ لیا، اور بہترین طریقے سے اس کے اندر
نمایاں رہے. ہمارا کمپریہنسو ہائر سیکنڈری اسکول اس میں نمایاں رہا. اس کے علاوہ ہم نے ہاکی کا انٹر اسکول کرکٹ ٹورنامنٹ میں بھی حصہ لیا, جس میں ہم نے پورے سندھ کے جو پاکستان رینجرز کے تعاون سے وہ ہاکی ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا تھا. اس میں ہمارے اسکول نے ایک پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولوں کو جو بڑے نامی گرامی حبیب پبلک اسکول کو سیمی فائنل میں ہرایا, اور پھر فائنل میں ہیپی پیلس اسکول کو ہرایا, جو ہمارے لیے بڑی قابل فخر بات ہے, جو ہمارے ایف سی ایریا GBSS لیاقت آباد نے اس کو ون کیا. اس میں ہمارے اولمپئن اصلاح الدین صاحب بھی موجود تھے, اور پورا وہ پروگرام باقاعدہ ٹی وی پہ لائیو نشر ہو رہا تھا. ہمیں خوشی ہوئی کہ ہمارے بچوں نے ایک بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس. یہیں سے بچے انٹرنیشنل لیول پہ بھی جائیں گے, کھیلیں گے, اگر یہی اسٹرگل بنیاد اچھی بن جائے. اس کے علاوہ ہمارے ایتھلیٹک میٹ بھی ہے. ہمارا گرلس کی ہم نے اسپورٹس کی سرگرمیوں کا بھی آغاز کیا. گرلس کی کرکٹ کی ٹیم بھی ہم نے بنائی, ان کے بھی آپس میں ٹورنامنٹس کروائے. فٹ سال جو ایک گیم ہے اس کو بھی ہم نے یہاں پہ متعارف کرایا. گرلس کی بھی فٹ سال کرائے, بوائز کی بھی فٹ سال کے مقابلے کرائے. اور اس کے علاوہ تھرو بال اور ایتھلیٹک اس کا نمایاں طور پہ, اور ماشاء اللہ ہمارے بچوں نے بڑی بہتر انداز ہے اس میں کامیابی بھی حاصل کی اور حصہ بھی لیا. میں اس کے اندر اپنے ٹیچرز کو خاص طور پہ قابل تحسین سمجھتا ہوں, جنہوں نے ہمارے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرس کے جو احکامات تھے اس کو بجا لاتے ہوئے بہترین طریقے سے تمام بچوں کو شامل کیا, اور اس ایکٹیویٹیز میں وہ شامل ہوئے. میں اس کے اندر نوید احسن صاحب جو میرے ٹیچر ہیں, ماشاء اللہ انہوں نے بہت اچھے انداز سے اس پورے پروگرام کو آرگنائز کیا. یقیناً سپورٹس جو ہے وہی مستقبل جو ملک کا سنوار سکتی ہے, اور بچوں میں سپورٹس مین اسپرٹ پیدا کرتی ہے. ہار جیت کو کیسے انہوں نے جھیلنا ہے, برداشت کرنا ہے, اور جیت کی خوشی کیسے منانی ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے سپورٹس میں. ویل اینڈ گڈ. الحمدللہ یہ اس وقت ہمارے صوبائی اسکاؤٹ سیکٹری جناب سید محمد اختر میر صاحب, یار محمد بالادی صاحب ڈائریکٹر ایجوکیشن و ڈویژنل کمشنر کراچی, اور مشرف علی راجپوت ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر و کمشنر ڈسٹرکٹ کی خاص ہدایت پر ہم بچوں کو تمام وہ سہولیات فراہم کر رہے ہیں جس میں وہ بہتر سے بہتر اپنی ایفرٹس کو نمایاں کر سکیں. اس کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی کا پروگرام بھی ہم نے ارینج کیا ہے. الحمدللہ انشاءاللہ تعالی جون کے آخری عشرے میں ہم انشاءاللہ تعالی ایبٹ آباد, مری, اسلام آباد, ان علاقوں میں بھی جو ہمارے وہاں پہ اسکاؤٹ ٹریننگ سینٹر موجود ہے وہاں کا وزٹ کریں گے, تاکہ بچوں کے اندر اس علاقے سے آگاہی بھی اور بہت کچھ سیکھنے کو انشاءاللہ تعالی ملے گا. یہ تو آپ بڑے لیول پہ سیٹ اپ کو لے کے جا رہے ہیں, انشاءاللہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی کمپٹیشن جائیں گے, اسپورٹ بھی جائیں گے. بالکل. ابھی ہمارے مختلف کیمپوری اور جیمبوریز جو پاکستان سے باہر ہوتی ہیں اس میں بھی ہمارے بچے اس میں انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جائیں گے, جو نہ صرف ہمارے کراچی سینٹرل کی نمائندگی کریں گے بلکہ وہ پاکستان کی بھی نمائندگی کریں گے انشاءاللہ تعالی.